پارہ نمبر 13 سورہ یوسف رکوع نمبر 7۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اور انہیں قدر و منزلت سے رکھا۔ یوسف نے کہا کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس طرح یوسف کو اقتدار حاصل ہو گیا۔ رکوع نمبر 8۔ یوسف کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے اور اس کے یہاں حاضر ہوئے۔ اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ نہ پہچان سکے۔ یوسف نے کہا کہ اگر تم اب کی دفعہ سوتیلے بھائی کو ساتھ نہ لاؤ گے تو تمہیں کوئی غلہ نہ ملے گا۔ یہ بات انہوں نے اپنے والد سے کہی تو والد نے کہا اس معاملے میں کیا تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں۔ والد نے چھوٹے بھائی کو واپس لانے کا پیمان لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی اور کہا کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ رکوع نمبر 9۔ یہ لوگ پھر یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو الگ بلا لیا اور بتایا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا۔ جب سامان باندھا گیا تو یوسف نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ جب سرکاری ملازموں نے سامان کی تلاشی لی تو وہ پیالہ یوسف کے اپنے بھائی کے سامان سے برآمد ہوا۔ اس کے بھائیوں نے کہا کہ یہ چوری کرے تو کوئی تعجب نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر بھی گئے، زیر لب بس اتنا کہا کہ بڑے برے ہو تم لوگ جو الزام تم لگا رہے ہو، اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ انہوں نے بہت منتیں کی کہ ہم میں سے کسی اور کو اپنے پاس رکھ لیں اور اس لڑکے کو چھوڑ دیں۔ ہمارا باپ بوڑھا آدمی ہے مگر ان کی بات نہیں مانی گئی۔ رکوع نمبر 10۔ لڑکوں نے اپنے باپ کے پاس پہنچ کر پوری رودات سنا دی اور کہا کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے۔ والد نے کہا کہ میں اس پر بھی صبر کروں گا، بعید نہیں کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملائے۔ پھر وہ یوسف کو یاد کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ پھر بچوں سے کہا کہ مصر جا کر ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں حاضر ہوئے۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اظہار حقیقت کیا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اس وقت بھائیوں نے کہا کہ واقعی ہم خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا کہ آج تم پر کچھ گرفت نہیں، جاؤ یہ میرا قمیص لے جاؤ، اپنے والد کے منہ پر ڈالو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی اور سب کو میرے پاس لے آؤ۔ رکوع نمبر 11۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا اور دوسری طرف ان کے باپ نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، پھر خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دیا، یکایک اس کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ جب سب مل کر مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا۔ سب مل کر بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، یہ وہ خواب تھا جو میں نے پہلے دیکھا تھا، اسے میرے رب نے حقیقت بنا دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس طریقے سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے۔ رکوع نمبر 12۔ زمین اور آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں، ذرا بھی توجہ نہیں کرتے۔ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اے نبی، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجے تھے وہ سب ہی انسان تھے، بستیوں میں رہتے تھے، انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے۔ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، ہر چیز کی تفصیل ہے اس میں
اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت۔ سورہ رعد، رکوع نمبر 1۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ اس نے آفتاب اور مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا، اس کے سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے۔ وہی ہے جس نے زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں۔ اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے۔ وہی دن پر رات طاری کرتا ہے، اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکھیرے ہیں، کچھ دوہرے، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں، کسی کو کمتر۔ ان سب چیزوں میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ رکوع نمبر 2۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اللہ کے لیے سب یکساں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ اللہ ہی کو پکارنا حق ہے۔ رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ یہ اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتے ہیں؟ حق و باطل کی مثال اس طرح دی گئی ہے کہ جب پانی برسا تو سیلاب بھی اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گیا، اور ایسا ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتا ہے جنہیں زیور اور برتن بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ جو جھاگ ہوتا ہے اڑ جاتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نفع ہے ٹھہر جاتی ہے۔ رکوع نمبر 3۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ ان کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں: نمبر 1، اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ نمبر 2، جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ نمبر 4، اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 5، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ کے راستے میں علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 7، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے ابدی قیام گاہیں ہیں۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں برا ٹھکانہ ہے۔ رکوع نمبر 4۔ اللہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگوں کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ خبردار، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ ناشکری کا رویہ اختیار کر رکھا ہے
ان پر تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب ہی نازل ہوتی ہے۔ رکوع نمبر 5۔ اللہ ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دیتا ہے اور آخرکار ان کو پکڑ لیتا ہے اور بڑی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاف کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہذا میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اس کو علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کے خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار رہے گا اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ رکوع نمبر 6۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول ہم بھیج چکے ہیں، ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ کوئی رسول بھی یہ طاقت نہیں رکھتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی خود لاتا۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے آ رہے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ رسول کی رسالت کی نفی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے اور اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ سورہ ابراہیم رکوع نمبر 1۔ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے، اور اللہ زبردست کے راستے پر۔ سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں تاریخ انسانی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو، ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ رکوع نمبر 2۔ قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قوموں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا اور شک میں پڑ گئے۔ انہوں نے رسولوں سے کہا کہ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے رسولوں سے سند مانگی۔ رسولوں نے یہی کہا، ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے۔ اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے، جو تکلیفیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے۔ رکوع نمبر 3۔ ہر زمانے میں منکرین نے اپنے رسولوں سے یہی کہا، یا تو ہمیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب اللہ نے کہا کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ انہیں اپنے کیے کا کوئی پھل نہیں ملے گا۔ جب یہ لوگ اکٹھے اللہ کے سامنے ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے اور وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں تو ہم تمہارے تابع تھے، اب تم اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے، اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ رکوع نمبر 4۔ قیامت کے فیصلے کے بعد شیطان کہے گا کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا،
کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی پر ملامت کرو۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، میں اس سے بریء الذمہ ہوں۔ عقیدہ حق کی مثال اس اچھے پیڑ کی سی ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری ہوں اور شاخیں آسمان میں، اور وہ ہر آن پھل دے رہا ہو۔ باطل کی مثال اس بدذات پودے کی سی ہے جس کی جڑیں زمین کے اوپر کی سطح پر ہوں، جو آسانی سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرے گا۔ رکو نمبر 5۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور اللہ کی راہ میں کھلے اور چھپے خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ اللہ نے زمین و آسمان بنائے، پانی برسایا، رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، دریاؤں اور سمندروں میں کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا، دریاؤں کو تمہارے لیے تابع کیا، چاند اور سورج تمہارے ہی لیے لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن تمہارے ہی لیے مسخر ہیں۔ اس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ رکو نمبر 6۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں میری اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اور انہیں کھانے کو پھل دے۔ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی یہی کام لے۔ میری دعا قبول کر پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجئے جبکہ حساب قائم ہوگا۔ رکو نمبر 7۔ ظالم قوموں نے اپنی ساری ہی چالیں چل کر دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا۔ اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین و آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس دن مجرموں کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے۔